سارم نے سارا کے چیک اپ کے لیے ایک بہت بڑے ہسپتال میں سارا کا نام لکھوا دیا تھا اور باقاعدگی کے ساتھ سارا کو وہاں پر چیک اپ کے لیے لے کر جایا کرتا تھا۔ اگر لیڈی ڈاکٹر سارا کو 15 دن کے بعد آنے کے لیے کہتی تھی تو وہ ہر ہفتے اس کو ہاسپٹل جانے کے لیے فورس کرتا تھا، لیکن سارا اس کو سمجھاتی تھی کہ ڈاکٹر نے 15 دن کے بعد بلایا ہے۔ اس کے باوجود بھی سارم کے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ پھر وہ اس کو ایک پرائیویٹ کلینک میں لے جایا کرتا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر سارا کو دیکھ کر مسکرانے لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سارا کا شوہر سارم اس کے لیے بہت فکر مند رہتا ہے اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب سارا کی لیڈی ڈاکٹر سے اچھی خاصی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے وقت گزر رہا تھا۔ سارم بس ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ سارا کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو سارم ایک بہت بڑا بنڈل اٹھا کر گھر میں داخل ہوا جس میں بچوں کو لے کر تمام کتابیں موجود تھیں۔ سارم نے زچہ بچہ سے ریلیٹڈ مارکیٹ میں جتنی بھی بکس تھی ساری خرید لی اور سارم آ کر سارا کو یہ کہنے لگا، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ سارا سمجھی کہ شاید سارم آنے والے بچے کے لیے کپڑے لے کر آیا ہے، لیکن جیسے ہی سارا نے کھول کر دیکھا تو وہ کتابوں کا بنڈل تھا۔ ارے یہ کیا سارم، یہ کیا اٹھا کر لائے ہو؟ سارا، اس میں تمہارے اور بیبی کے لیے بہت سی معلوماتی باتیں ہیں، دیکھو تمہیں یہ کتابیں پڑھنی ہوگی۔ اچھا سارم، اتنی زیادہ کتابیں؟ چلو ٹھیک ہے، میں پڑھ لوں گی۔ تبھی سارم بولا، نہیں تم اتنی زیادہ کتابیں مت پڑھنا، اگر تم نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھی تو کہیں تم تھک نہ جاؤ، تم کچھ کر کے پڑھ لینا۔ نہیں میں نہیں تھکوں گی، میں جتنی پڑھ سکی میں ضرور پڑھوں گی۔ سارم، تم تو میرا بہت خیال رکھتے ہو، سارا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت خوش رہو، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہ آئے۔ میں بہت خوش ہوں، اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بہت بڑی خوشی سے ہمیں نوازا ہے اور میں اس خوشی کی بہت حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ سارم نے پورے گھر میں بہت خوبصورت بچوں کی بڑی بڑی تصویریں فریم کروا کے لگوا دی۔ سارا نے کہا، تم ان بچوں کی تصویریں کیوں لگا رہے ہو؟ یہ تو غیر ملکی بچے ہیں نا، مجھے پاکستانی بچے پسند ہیں۔ تو کیا ہوا، ہیں تو بہت خوبصورت۔ کہا یہ جاتا ہے ایسی حالت میں عورت کے سامنے خوبصورت چہرے ہونے چاہیے تاکہ آنے والا بچہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہو۔ تبھی سارا بولی، تم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ دیکھو سارا، میری تو کوئی ایسی چھوٹی تصویر نہیں ہے، میرے بچپن کی صرف ایک تصویر ہے جس میں شاید میں 5-6 سال کا تھا۔ سارم، مجھے وہ تصویر دے دو، میں اس تصویر کو ہر وقت دیکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں ہماری آنے والی اولاد تم جیسی ہو، ہمارا بیٹا تمہارے جیسا ہو۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اللہ ہمیں بیٹا ہی دے گا؟ بیٹا دے یا بیٹی دے، جو بھی ہوگا تمہارے جیسا ہوگا۔ ہاں، اللہ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے، وہ اس کی ہمارے لیے رحمت اور نعمت ہوگی۔ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ اب سارم کو بالکل بھی قرار نہیں آتا تھا۔ پھر بحث شروع ہوئی کہ آنے والے بچے کا نام کیا رکھا جائے گا۔ اگلے دن سارم بازار سے جا کر بچے اور بچوں کے ناموں والی ایک کتاب خرید کر لے آیا جس میں لڑکے اور لڑکیوں کے ہر طرح کے نام تھے اور باقاعدہ ان کے معنی بھی موجود تھے۔ ان میں سے ان لوگوں کو کوئی بھی نام نہیں پسند آیا۔ بالآخر ابھی اس بات کو یہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ تبھی سارا ایک دن سارم سے کہنے لگی، سارم، تم نے تو مجھے بالکل ہی چھوئی موئی بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں عورتوں کو اٹھ کر چلنا پھرنا چاہیے۔ بالکل بھی نہیں، آرام سے بیٹھی رہو، تمہیں بالکل بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے ایک نرس رکھوا دوں۔ نرس؟ کس لیے؟ اچھا پھر خوبصورت سی ہو۔ ہاں خوبصورت سی ہی رکھواؤں گا، سارا نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ دیکھو سارا، میں مذاق کر رہی ہوں، مجھے کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے، میں چاقو چوبند ہوں۔ تم اپنا بھی خیال رکھا کرو، میری فکر میں اپنی سدبد کھوتے جا رہے ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں۔ سارم نے آج تک سارا سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ ان کے ہاں اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی، لیکن جیسے ہی سارم کو اولاد کے آنے کی خوشی ملی وہ حد سے زیادہ بے چین تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سارا کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے اور سارا کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ دیکھو سارم، جو گاؤں کی خواتین ہوتی ہیں وہ آخری وقت تک سارے کام کرتی ہیں کہ ان کے آنے والی اولاد تندرست ہو۔ تم نے تو مجھے بالکل ہی اپاہج بنا کر رکھ دیا ہے۔ دیکھو سارا، ایسی بکواس مت کرو، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، تم ہر وقت خوش رہو، میں صرف اور صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا جانتی تھی کہ سارم اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بابا کمبل کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح سے کاکور کو حاصل کرنا ہے۔ کاکور کون تھا یہ اسرار نہیں جانتا تھا۔ بابا کمبل نے اس بارے میں ابھی اسرار کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اسرار نے کبھی پوچھا تھا۔ اسرار کا اندازہ تھا کہ کاکور وہی سر
वही सुर्ख पंजों वाला गिद्ध है। वो देखने में दूसरे गिद्धों से बहुत मुख्तलिफ है और उसका जिस्म भी गिद्धों जैसा ही था, सिर्फ उसके पंजे सुर्ख थे और वो अपनी जिसामत के एतबार से अपने कबीले का सरदार मालूम होता था। इसीलिए शायद बाबा कंबल इसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था और इसे काबू में करने के बाद वो इसके कबीले पर भी गलबा करना चाहता था। बाबा कंबल आज कब्रिस्तान में रात गुजार रहा था। दिलगीर ने इसके लिए टूटी कब्र, जिसे वो हंडियाला कहता था, दोबारा से पुख्ता बनवा दी थी। इस पर बाबा कंबल के नाम का एक कतबा भी लगवा दिया गया था। ऊपर से कब्र कच्ची थी, बवक्ते ज़रूरत इसको मिट्टी को हटाकर इसके अंदर जाया जा सकता था। बल्ब को एक तरफ करके अंधेरी सीढ़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा पुख्ता जगह बनी हुई थी, जहाँ पर आसानी से उतरा जा सकता था। ये कब्र के अंदर जाने का रास्ता था। कब्र अंदर से काफ़ी ज़्यादा कुशादा थी, उसमें 2 आदमी बावक्त बैठ सकते थे। बाबा कंबल पहली ही रात अपने साथ उल्लू बांध कर लाया था। इसने इसरार से मंगवाया था और कब्रिस्तान से पहले इसने एक तेज़ छुरी से किसी माहिर कसाई की तरह इसकी एक एक अज़ू को अलग अलग कर लिया था। पहले इसने तेज़ छुरी से इसकी गर्दन काटी और फिर इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इस रात इसके साथ कब्रिस्तान तक आया था और फिर इसे बाबा कंबल को कब्र में जाते देखा और उसके बाद घर वापस चला आया। बाबा कंबल के साथ दिलगीर था, वो वहीं पर था और सुबह तड़के बाबा कंबल ने कब्र से बाहर निकल आना था। अगर दिलगीर ना भी आता तो बाबा कंबल को कोई मुश्किल पेश ना आती। वो अपने हाथों के ज़रिए स्लीब हटाकर बाहर आ सकता था। बाबा कंबल के अमल का आज शुरुआत थी। इस रात स्लीब को इस तरह रखकर अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ गया था कि अंदर हवा दाखिल हो सके और वो घर वापस आ चुका था। कब्र मुकम्मल तारीख थी। अगरचा बाबा कंबल के पास एक छोटी सी टॉर्च मौजूद थी, लेकिन इसने वो भी बंद कर दी थी। टॉर्च बंद करने के बाद सबसे पहले बाबा कंबल ने उल्लू के अज़ा और गोश्त को अलग अलग कर दिया और पुख्ता फर्श पर रख दिया और वो बड़ी तेज़ी के साथ कुछ पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। पढ़ते पढ़ते इस अंधेरे में इसने अपने हाथों को हरकत देकर उल्लू का दिल उठाया। वो इसने अपनी हथेली में लेकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कब्र में एक खुशी से भरी चीख गूंजी। कश्वी, तू आ गई है? बाबा कंबल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तू बहरा तो नहीं है? तूने मुझे आवाज़ दी और मैं आ गई। अभी तो तूने मेरी चीख सुन भी ली थी। कश्मी ने ज़रा कड़वे लहजे में कहा। आवाज़ क्यों कहती है, चीख बोल। बाबा कंबल ने इसे फिर छेड़ा। ऐसी चीज़ का इंतज़ाम करके लाया हूँ, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। कश्मी बोली, अच्छा अब तो दिखा क्या लाया है, फिर जल्दी से मैं अपना हिस्सा उठा लूँगी। बाबा कंबल ने कहा। चंद लम्हों ही बाद इसे महसूस हुआ कि उल्लू का दिल इसकी हथेली से गायब हो चुका है। हाँ बोल, क्यों बुलाया है? चंद लम्हों में एक चुटखारा लेती हुई आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मुझे काकूर चाहिए। बाबा कंबल ने अपना मुद्दा बयान किया। तू छोड़ दे इसका पीछा, वो तेरे हाथ नहीं आएगा। वो बड़ी चालाक मखलूक है, वो तेरा एक वार भी नहीं कामयाब होने देगा। बेहतर यही है कि तू इसका पीछा छोड़ दे। वो तेरे हाथ नहीं आएगा। तेरे बाप को तेरे सामने ले आया, तुझे झुलसा कर रख दिया। कश्मी ने इसे आईना दिखाया। अब क्या तू बनना चाहता है? देख कश्मी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं काकूर को हासिल करके रहूँगा। बाबा कंबल पर तो एक धुन सवार थी। अच्छी तरह सोच ले, ये काम आसान नहीं, ना ही तेरे बस का है। कश्मी ने इसे डराने की कोशिश की। सोच लिया है, करके रहूँगा। काम आसान नहीं तो मुश्किल तो है ना, वो एक अज़्म से बोला। फिर तुझे 12 हाथ वाले के कदमों में एक भीड़ चढ़ाना होगी। कश्मी ने इसे रास्ता दिखाया। भयानक रास्ता। किसकी भीड़? बाबा कंबल ने कपकपाते अंदाज में कहा। इंसानी भीड़। इंसान की कुर्बानी देकर ही 12 हाथ वाले को खुश किया जा सकता है, कश्मी ने बताया। कब्र में गहरी तारीकी थी। अब गहरा सन्नाटा छा गया था। बाबा कंबल गहरी सोच में पड़ गया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? कुछ तो जवाब दे, कश्मी ने पूछा। इंसानी भीड़ देना आसान काम तो नहीं है ना, सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ। बिलाखिर बाबा कंबल बोला, काकूर चाहे जितना भी मुश्किल है, हासिल तो करना होगा। तभी कश्मी बोली, काकूर चाहिए तो जवाब दे, अब बोल क्यों नहीं रहा? कश्मी ने इसे घेरने की कोशिश की। चल दिया। अचानक बाबा कंबल कुछ सोचकर बोला। हाँ, जवाब दिया। बस फिर तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। इंसानी भेंट देकर तू 12 हाथ वाली का चिल्ला काट सकता है और फिर वो तेरे हाथ में आ जाएगी और तू इसका चेला भी बन जाएगा और फिर तू जो चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। तेरे वारे निहारे हो जाएंगे।
دیکھو کیا ہوتا ہے، بابا کمبل نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ میں چلوں پھر؟ تو 12 ہاتھ والی سے بول بچن لے لے، کشوی نے رخصتی کلام کیا۔ ٹھیک ہے کشوی تو چل، میں کرتا ہوں بات، بابا کمبل نے کہا۔ اس وقت ایک چیخ کی آواز سنائی دی اور قبر میں سناٹا چھا گیا۔ بابا کمبل کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر اس کے بعد ایک عزم سے الو کا سر زمین سے اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سر کو گھمانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے کچھ نامعروف الفاظ نکالنے لگا۔ 7 چکر پورے کرتے ہوئے بابا کمبل نے اپنا ہاتھ روکا۔ ہاتھ روکتے ہی الو کا سر اچانک غائب ہو گیا اور قبر میں ایک کھڑکھڑ کی آواز سنائی دی اور وہ آواز پھر گونجنے لگی جیسے کوئی ہڈیوں کو چبا رہا ہے۔ بابا کمبل نے ایک غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ بڑے انہماک سے بولتا جا رہا تھا، پھر اچانک ہی قبر میں ایک گوندا سا لپکا اور ایک لمحے کو بجلی چمکی اور پھر ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد غرغراہٹ کی آواز سنائی دی۔ جب بابا کمبل کو احساس ہو گیا کہ 12 ہاتھ والی سے رابطہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے بول بچن شروع کر دیا۔ بھیڑ کا ذکر سن کر 12 ہاتھ والی نے خوشی سے نعرہ دیا اور پھر اس نے وچن بھی دے دیا کہ بھیڑ کے بدلے وہ کاکور اس کا متی بنا دے گی۔ پھر اچانک ہی ایک کونڈا سا لپکا اور ایک لمحے کو قبر میں جل تھل مچ گئی اور ایک اجالا پھیل گیا۔ اس کے بعد پھر عجیب سا اندھیرا چھا گیا۔ بابا کمبل نے 12 ہاتھ والی کے جاتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا اور زمین پر پڑے الو کے گوشت کو اور دیگر اعضاء کو وہاں پر اوپر اچھالتا رہا اور اس کے بعد پوری طرح سے ہر حصے کو ہوا میں اچھالنے لگا اور کہنے لگا، لے لو بھائی اپنا اپنا حصہ۔ چند لمحوں میں اس قبر میں الو کا ایک ناخن بھی نہیں رہا۔ جس کو جو حصہ چاہیے تھا وہ لے کر اڑ گیا۔ آج کا عمل کامیابی سے پورا ہو چکا تھا۔ اب قبر میں بیٹھنا محض اپنا وقت ضائع کرنے کے برابر تھا۔ بابا کمبل اٹھا اور اپنے ہاتھوں سے اس نے سلیب ہٹائی اور آرام سے قبر سے باہر نکل آیا۔ پھر اس نے سلیب کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور قبر کے پاس پڑے بیلچے سے قبر کی مٹی بھی اوپر چڑھا دی۔ دوبارہ سے قبر ایسے لگ رہی تھی جیسے مکمل ہو چکی ہے اور پورے اطمینان سے قبرستان سے بھی باہر نکل آیا۔ اپنے گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسرار بابا کمبل کے تخت پر بے خبر سو رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ بابا 5-6 بجے تک قبر سے باہر نکلے گا اور پھر قبرستان سے لوٹ کر گھر آئے گا اور گھر آتے ہی اس کو 2-3 بج جائیں گے۔ واپس آئے گا تو زور زور سے دروازہ بجائے گا۔ کنڈے کی کھٹک سے اور دروازہ دھڑ دھڑ کی آواز سے اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صحن میں آیا تو زور سے بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، کون ہے؟ اوئے کھول اسرار، ہم ہیں۔ بابا کمبل نے خلاف توقع اپنے انداز سے اس کو بلانا چاہا۔ اچھا بابا جی 1 منٹ، کھولتا ہوں دروازہ۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کے پاس گیا اور فوراً تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر باہر آیا اور بڑے تالے کو کھول کر پھر جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ بابا کمبل کسی بھوچال کی طرح گھر میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسرار نے دوبارہ دروازے پر قفل ڈال دیا اور بابا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسرار، کیا تو سو رہا تھا؟ بابا کمبل نے اس کی شکل دیکھ کر کہا، جی بابا۔ اسرار نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ صبح آئیں گے اس لیے میں سو گیا تھا۔ اسرار، جب جلدی کام بن جائے تو بندہ وہاں پر بیٹھ کر کیا کرے گا؟ کیا ہوا؟ کاکور آپ کے ہاتھ میں آ گیا؟ کوئی سبیل نظر آئی؟ راستہ تو دکھا دیا ہے مگر بڑا کٹھن راستہ ہے، میرے اکیلے کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر؟ اسرار نے تجسس کی نگاہوں سے بابا کو دیکھا، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بابا، میں حاضر ہوں ہر خدمت کے لیے، بولیں کیا کرنا ہے؟ تو محض یہ خوشی کے جذبات میں کہہ رہا ہے، جب وقت آئے گا تو تو بھاگ جائے گا۔ نہیں بابا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، آزما کر دیکھ لیں، ایک بار پھر سوچ لیں، تو اپنے قول سے پھر جائے گا۔ نہیں بھاگوں گا، بولیں نبھاؤں گا۔ 12 ہاتھ والی نے بھیٹ مانگی ہے، انسانی بھیٹ، کیا تو قربان ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے بابا کمبل کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک آ گئی۔ اسرار کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردی اترنے لگی۔ دیکھیں بابا، اسرار نے بامشکل بات شروع کی۔ بابا کمبل اس کی بات درمیان میں کاٹ دی اور جان گیا کہ اسرار کیا کہنے والا ہے۔ دیکھ اسرار، کچھ کہنے سے پہلے میری بات اچھی طرح سن لے، کوئی بھی فیصلہ کرنا، میں تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، میں اپنے باپ کی طرح نہیں ہوں، چاہتا تو تیری جان لینے کا عمل شروع کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں سامنے والے کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں بابا، میری مرضی ضروری ہے، اسرار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسرار نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا، بھیڑ چلنے سے تو امر ہو جائے گا، اور دیکھ اگر تو ایک دفعہ امر ہو گیا تو تیرے پاس ایسی طاقت آئے گی
کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بابا کمبل نے اس کو سب پاس دکھانے شروع کر دیے۔ میں سمجھا نہیں بابا، اسرار نے الجھ کر پوچھا۔ دیکھ اسرار، تو 12 ہاتھ والی کے قدموں میں اپنی مرضی سے نچھاور ہو جاتا ہے، تو میرا یہ تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے شریر چھوڑتے ہی تیری روح کو دوسرا جسم فراہم کر دوں گا، بس تو اس جسم میں داخل ہو جانا۔ ایک بار تو کسی کے جسم میں داخل ہو گیا تو پھر تو صحیح سلامت پیدا ہو جائے گا اور بالکل ویسے ہی رہے گا جیسے تو اب ہے۔ تو ایک زندہ انسان کے جسم میں بسیرا کر سکے گا، جب تک تو چاہے گا وہ تیرے جسم میں ہی رہے گا اور تو اس کے جسم پر قابض رہے گا۔ جیسے ہی کاکور میرے ہاتھ میں آئے گا، میں تجھے دوبارہ سے تیرا جسم واپس دلوا دوں گا۔ میرے ہاتھ میں بادشاہت آ جائے گی، تو جو چاہے گا، جو حاصل کر سکے گا وہ تجھے مل جائے گا، یہاں تک کہ اگر تو اپنا جسم بھی چاہے گا تو میں تجھے وہ بھی واپس دلوا دوں گا۔ یہ سب سے بڑی بات تھی کہ کبھی میں اپنا جسم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ تبھی بابا کمبل نے کہا، روح کو کبھی موت نہیں آتی بابا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں آج سیب بن جاؤں گا، بدرو بن جاؤں گا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ، اور میں ہمیشہ کے لیے بھٹکتا رہوں گا ایک آتما بن کے۔ اسرار نے بلا جھجک بڑے مستحکم انداز میں کہا، نہیں بابا، مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں اپنے جسم میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں بھیٹ نہیں چڑھوں گا۔ بابا کمبل کو اس نے ایک عجیب سا جواب دے دیا اور اس انداز سے اس نے جھٹکا کہ بابا کمبل کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسرار اس طرح سے بابا کمبل کو جواب دے دے گا۔ بابا کمبل نے فوراً پینترا بدلا اور بڑے میٹھے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں اسرار، تو نے اچھا کیا جو پوری طرح سے صفائی سے انکار کر دیا۔ بات وہی اچھی ہوتی ہے جو مرضی سے ہو، اور بھیٹ بھی وہی مکمل ہوتی ہے جو خوشی سے دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں سے مل، کوئی بکرا بنا، کوئی ایسا بکرا گھیر کر لا کہ جسے آسانی سے بھیٹ چڑھایا جا سکے۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، تو میرا بہترین جانشین ہے، میں اس دنیا میں تیرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاؤں گا، تو عیش کرنا۔ بڑی مہربانی بابا، اسرار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ خوشی یہ بھی تھی کہ بابا کے مرنے کے بعد اسے بہت بڑے عامل کا ایک درجہ مل جائے گا، اور بابا نے اس کے انکار کو اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں سمجھا اور نہ ہی اپنی انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ وہ بھیڑ چڑھنے سے مکمل طور پر انکار کر چکا تھا، اس نے اپنی زندگی بچا لی تھی۔ اسرار کی خام خیالی تھی، بابا کمبل نے ہرگز اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا، اس نے ہر صورت میں اسرار کو 12 ہاتھ والی کی بھیڑ چڑھانے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے بھیڑ چڑھنے کے لیے راضی ہو جائے، لیکن وہ راضی نہیں ہو سکا، لیکن وہ اس کے پنجوں سے بچ نہیں سکے گا۔ بابا کمبل نے اسرار کی جان کو لینا بہت ہی آسان کام سمجھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بہت طاقتور عامل تھا۔ زمین میں پتلا گاڑ کر 2 گھنٹے میں اسرار کی موت ہو جائے گی اور آسانی سے اس کو موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن معاملہ موت کی گھاٹ اتارنے کا نہیں تھا، اسے قربان کرنے کا تھا۔ 12 ہاتھ والی کے چرنوں میں جب تک اس کی گردن کاٹ کر انسانی جسم سے الگ نہ کی جائے اور خون بہا نہ جائے تو اس وقت تک بھیڑ قبول نہیں کی جاتی۔ اب بابا کمبل کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ یہ عمل کر کے اس کا ذہن باندھ دے۔ اس کے بعد جیسے اس کا ذہن باندھ دیا جائے گا، اس میں ایسی کشش پیدا کر دی جائے گی کہ وہ خوشی خوشی اپنی گردن پر چھری پھروا لے گا۔ بابا کمبل نے سارے کام چھوڑ دیے، اب دن رات اس منتر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دن کے وقت وہ تخت پر بیٹھ جاتا اور اپنے عمل میں مصروف رہتا اور رات کو قبرستان کا رخ کرتا، وہاں سے صبح تڑکے واپس آتا۔ بابا کمبل کی ہدایت یہ تھی کہ اسرار ہیما وقت گھر میں ہی رہے، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کے کام وہ خود نمٹا لے گا۔ بابا کمبل کی شاگردگی میں آ کر اتنا تو ہو چکا تھا کہ وہ کیسوں کو بآسانی نمٹا سکتا تھا۔ بابا کمبل قبرستان سے آ کر اپنے امن والے کمرے میں جا کر ڈیرا جما لیتا تھا، جبکہ اسرار آنے والے ضرورت مندوں کے تحت ان کی مدد کر دیتا تھا اور تخت والے کمرے میں ہی ملتا تھا۔ اسرار بابا کمبل کی جگہ پر بیٹھ کر بڑا خوش تھا، پھر آنے والے مرد اور عورتوں کو بابا کمبل کے مقابلے میں زیادہ مطمئن کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ بابا کمبل کی منحوس صورت کے مقابلے کسی اچھی شکل والے انسان سے کام کروانا زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ اسی طرح اطمینان سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک اسرار کی آنکھ کھلی، وہ گھر میں اکیلا تھا، 2-2.5 بجے کا عمل تھا، بابا کمبل قبرستان میں تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسرار آنکھیں کھلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے اپنا دماغ بھاری بھاری سا محسوس ہوا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ پر غبار سا ہو۔
اس نے کچن میں رکھے ہوئے کولر سے پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس نکالا اور پانی پی کر اندھیرے میں چلتا ہوا تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا دماغ معاف کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشی میں کہہ رہا ہو، اس رات 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا، تو طاقتور بن جائے گا۔ اکھڑا اکھڑا سانس دوبارہ سا وہ لینے لگا اور وہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، تو 12 ہاتھ والی کے لیے جو کچھ بھی کرے گا تیرے وارے نہارے ہو جائیں گے۔ اسرار کوشش کر کے اپنے ذہن کو چھٹکاتا، اس خیال سے اپنے ذہن کو آزاد کرتا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی، پھر تخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ اس کے ذہن میں کس قسم کے خیال آ رہے ہیں۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا اس مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک جڑ پکڑ لی اور وہ دماغ پر چھاتا ہی جا رہا تھا، اسرار 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا۔ اب یہ خیال دن رات اس کو چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے کسی وقت اس کے دماغ پر غبار کی طرح چھایا رہتا۔ کوئی تھا جو اس کے دماغ کو مفلوج کر رہا تھا، اسے ترغیب دے رہا تھا اور اسے سنہری خواب دکھا رہا تھا۔ یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چلتا ہی جا رہا تھا۔ بابا کمبل دن کے بعد کوئی بھی موضوع پر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اب بابا بھی اسے برائے نام ہی بلایا کرتا تھا۔ وہ رات کو قبرستان میں ہوتا تھا اور دن میں عملیات والے کمرے میں ہوتا تھا اور دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا۔ جب وہ گھر میں آتا تھا تو عملیات والے کمرے میں جاتا تو جانے سے پہلے وہ اپنا تکیہ اسرار سے ضرور مانگ لیتا، شاید اس تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ یہ بابا کمبل کا ایک مخصوص تکیہ تھا اور اس پر کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ رات کو جاتے ہوئے وہ ایک کالا تکیہ اسرار کو دے جاتا تھا۔ اسرار تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتا تھا اور اسرار اس تکیے میں نہیں جانتا تھا کہ بابا کمبل نے کیا چھپایا ہے۔ بابا کمبل جانتا تھا کہ اس تکیے کو جیسے اسرار اپنے سرہانے میں رکھے گا، اس تکیے کے سامنے ایک زہر پھونکا گیا تھا جو اس کے دماغ پر بار بار غبار چڑھا رہا تھا اور اس کو قربان ہونے کے لیے اس کو اور بھی زیادہ پرکشش کر رہا تھا۔ یہ سارا کمال اس کالے تکیے کا تھا۔ جب یہ ترغیب کو اترا تو اس کے دماغ کو ایک عجیب سی تقویت ملنے لگی۔ وہ اچانک سے چونکتا تھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور دونوں انداز میں مسترد ہو جاتا تھا۔ کئی بار وہ عجیب و غریب طرح سے گرنے لگتا تھا۔ اس کی حالت عجیب ہو جاتی تھی۔ اسرار 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا، تیرے وارے نہارے ہو جائیں گے، تجھے ایک طاقت مل جائے گی، تو اڑتا پھرے گا۔ اب اس کا ذہن اس بات پر آمادہ ہونے لگا کہ وہ 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جائے اور بہت زیادہ طاقتور بن جائے۔ اس آمادگی نے اسے چونکا دیا تھا۔ ضرور کوئی گڑبڑ تھی، بابا کمبل اس پر ضرور کوئی عمل کر رہا تھا، پھر ایک زہر پھونک رہا تھا، اسے اس زہر زدہ کر رہا تھا، کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ ابھی بھی وقت تھا کہ وہ اس زہر سے نکل جائے اور 12 ہاتھ والی پر قربان ہونے کے بجائے وہاں سے بھاگ جائے، لیکن دیر ہو رہی تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچ رہا تھا۔ جب اس نے زہر کے ذریعے پر غور کیا تو فوراً اس کا ذہن کالے تکیے کی طرف گیا۔ اس نے تکیے کو فوراً اپنے سر کے نیچے سے نکال دیا اور دوسرا تکیہ رکھ لیا۔ اس تکیے کے اوپر نارنجی رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ پھر دوسرے دن اس نے ایک کام کیا، اس نے بابا کے کمرے میں سونا چھوڑ دیا۔ وہ صحن میں چارپائی بچھا کر بستر بچھا کر سونے لگا۔ وہ بہت زیادہ ہوشیاری سے کام لے رہا تھا اور صبح ہونے سے پہلے چارپائی کھڑی کر کے تخت پر جا کر لیٹ جاتا تھا اور بابا کو دکھانے کے لیے کالا تکیہ سر کے نیچے رکھ لیتا تھا، لیکن فرق پھر بھی کوئی خاص نہیں پڑا تھا۔ کچھ وقت گزرتا جا رہا تھا، سحر کی میعاد پوری ہونے لگی تھی۔ بابا کی محنت رنگ لانے کی تھی۔ آخر اس نے دن رات ایک کر دیا تھا اور اس کا عمل آخر میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسرار کی تفتیش بڑھ گئی۔ سارا معاملہ اس کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا تھا۔ اب فیصلہ کن اقدام کرنا ضروری تھا۔ ایک صبح جب بابا کمبل قبرستان سے واپس آیا تو اس نے بابا کو پکڑ لیا۔ بابا ایسا نہ کریں، اسرار نے بڑی ملامت سے کہا۔ کیسا نہ کروں؟ بابا کمبل بکھلا کر بولا اور اپنی آنکھیں صفاقی سے اس کے اوپر گاڑ دیں۔ بابا آپ میرا دماغ باندھ رہے ہیں، آپ مجھے بھیٹ چڑھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اس نے صاف کہا۔ دیکھ اسرار، ہمیں کاکور چاہیے، کاکور کے لیے مجھے اپنا بیٹا بھی بھیٹ چڑھانا پڑتا تو میں چڑھا دیتا۔ بابا کمبل پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گیا۔ بابا آپ اچھا نہیں کر رہے، اسرار کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں یا برا خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو ہمیں دھمکی نہ دے۔ اتنی بات یاد رکھ کہ تو بہت جلد میرے قابو میں آنے والا ہے۔
اس کے بعد تیرے دماغ پر میرا مکمل قبضہ ہو جائے گا اور میں جو چاہوں گا تو وہی کرے گا. ہم جو چاہیں گے تجھے وہ کرنا ہوگا.